اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جس انداز نال اسی آزادی کے دور دے عید الفطر منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اس آزادی نال عید منانے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو مشکلات کا ساتھ فرمائے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور پیارے ہتھاں دی گفتگو دا اج ماشاءاللہ 15واں دن ہے اور انشاءاللہ کل اختتام ہو جائے گا، پھر حضور نے لعب دہان کی گفتگو کرائے۔ میرے آقا دو عالم شفیع معظم تاجدار مدینہ نو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانہ عطا فرمائیاں ہیں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا کہ حضور کا سراپا جسم مبارک معجزہ اور اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میرے آقا کی انداز کا فرمان سرکار کو کار بلانا، صحابہ کو بلانا اور بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا، خوش ہونا اور میرے آقا کی تشریف آوری اور صحابہ کی جان نثاری جو اگر دیکھا جائے تو غریب صحابی بھی حضور کی بارگاہ سے، امیر تو امیر صحابی بھی حضور کی بارگاہ سے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ دعوت کو ٹھکرا ہونا، اور حضور نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ، یعنی اشرف الطعام وقت الطعام۔ حضور نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور سلام لیا کرو۔ انہاں دونوں چیزاں نال محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ بڑا بھی غصہ ہوگا نا تو 500 پر بندہ سلام لے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں فرمایا یہ نہیں کلے چسکے لیا کرو، فرمایا کبھی میں اپنے دوست و باپ کو لایا سال بعد صحیح، مہینے بعد صحیح، 2 مہینے بعد صحیح، اپنے دوست و باپ کو عزیز و اقرار کو گلی والے محلے والے دوست و باپ نے گائے بگائے انہوں نے یعنی دعوت کرتے رہا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ دعوت کرتے سن اور میرے آقا نے کبھی کسی صحابی کی دعوت کو رد نہیں سکتے۔ آج کل اسی بڑی بڑی دعوت قبول کر لینا نکے سے پیار ہوئی جتنے ویکھا کہ 2 دلہ ٹکے دبا کیتے ہوئے نام ہی ہوئے تو تجھے سجدہ کر دیں کہ چالی یہاں چلیے تو لمبے بڑا لمبا جوڑا لگا جے کماڑا آ کے لمبے چڑھ کرنا جا رہے تھے لاٹ ہوتی دیکھی جانا میرے کو ٹائم نہیں ہے اور لوگوں نے مثال کے بنائی ہے لیکن مثال غلط ہے اور تھی آپ کی مثال دے دیں کہ مولوی کے آ کے جناب ختم پڑھنا انہیں آخر کچھ لگا بڑی دور لگا بقایا کیا انہیں آخیا کوکڑ لگا دے دیں گے لیکن بڑا بندہ آ کے لگا مولوی صاحب میں ختم دوانا انہیں آخیا جی کی کرنا لال لگے چلے گا نال کا کرنا اور کی دور یہ لایا تو مولوی کو لال کا داپنا ہے یعنی جتنے جنگی دعوت میں بندہ پہنچتا ہے بڑے بندے کو دعوت نہیں لیکن میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کدی کسی کی دعوت کو رد نہیں کیتا پاویں کسی نے ایک روٹی پکائی ہے تو کدو پکایا میری سرکار نے ضرور اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ یہ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دعوت کی تھی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ٹائم بھی تھوڑا لگا لیکن آپ نے دعوت کی تھی اور جی میں اسی بھی مسکین لوگ ہمارے لوگ آخر یا رسول اللہ میرے ساڑھے گھر ایک قدم فرماؤ، میرے ساڑھے گھر والے بھی بیٹے ہیں ساڑھے گھر بھی آ جاؤ۔ یہ صحابہ نے سانو عشق دسیا، یہ صحابہ نے سانو طریقہ دسیا کہ حضور نال محبت کیویں بنی۔
میں صحابہ اگر محبت نہ تو داسے تو کوئی پتہ نہیں لگتا. یعنی صحابہ نے حضور نال عشق دی انتہا تک جا محبت کی ہے نا وہ ساڑھے تک پہنچی تھی. اسی حضور کے جلوے، حضور کی شان، حضور کا چہرہ، حضور کا مقام، حضور کی عظمت، حضور کی شانہ صحابہ نے بیان کی ساڑھے تک پہنچیا. ایویں صحابہ نے حضور کا عشق کیتا ساڑھے تک پہنچیا. پتہ لگا کہ حضور کا محبت کریے تو ملتا نہیں ہے، عشق کریے تو ملتا نہیں. اللہ اکبر. اور آج اسی 1400 سال بعد بھی 1400 سال بعد بھی اللہ دی قسمیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ کملی والا ہے سارے ویڈیو نہ گئے جی اسی حضور کے دورے کو مقدس دیتا ہے. حضور کا ذکر کریے کہ انہاں لطف آتا ہے جنہیں حضور کے سامنے بیٹھ کے صحابہ کی ذکر پہ کرتے ہیں. یہ دیکھو نا ایک نے حضور کے چہرے مبارک دی گل، ایک کے حضور کے حسن مبارک دی گل ہے. اور یارو جی دے ذکر وچ اتنی مٹھاس ہے او دے چہرے دی زیارت کتنی مٹھاس ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے مالک چنگے لوگ اہل اللہ لوگ حضور کی بات کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آؤ غریبا دے والے یا رسول اللہ کبھی آؤ غریبا دے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آزادیاں عطا فرمائی، کتنی خوشیاں عطا فرمائیاں. اس ساری خوشیاں کائنات دے والی دی وجہ نالے پڑھیو کبھی آؤ غریبا دے اللہ تعالیٰ نو آج کہے کائنات دیا دیا میرے کارو. نبی کریم تشریف لے گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نال حضور نے کھانا کھانا صبح. آج کل دسترخوان تک ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، لوگ ٹیشو پیپر نہ ہاتھ صاف کرتے لیکن چلے بھی ٹھیک ہے. لیکن میرے آقا دو عالم کھانا کھا کے ہاتھ صاف کرنے سب دسترخوان اور بزرگ فرماندے نے کہ دسترخوان سرخ جڑا وہ استعمال کرنا چاہیے. کہنا دسترخوان سرخ دسترخوان استعمال کرنا. جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے حضور نے کھانا بنانا فرمایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا دی. دستی سمجھنا ہے دستی ہوتی ہے پکڑے فرمایا اگر کدو شریف ہوئے ہوئے دستی ہوئے کہ میری سرکار اپنی انگلیاں مبارکاں وچوں کدو تلاش کر کے کھا دیں گے. اینا حضور کو پسندی کدو شریف اور کسی سمجھ چمچے نال کھانا چاہیے تہذیب ہے اور اچھا لگا بندہ ہے جگہ کہ اور اپنے مان رسو اگر آلو کولی وچ پیاز وچ بنائے آلو پاٹ کے کھائے انگلیاں نہ چٹے جو انگلیاں چٹن نال پتہ کہ یہ میدے دی ہضم دی زیادہ رفتار تیز ہو جائے. یہ حضور دی سنت ہے اپنا کھانا. سبحان گل نبی نہ ہو جائے کہنا تین انگلیاں چاول کھانا دو تے روٹی انج کر چاول کھانا اج کھانے انج کر کے پرانے بندے نے پا کے اپنی روٹی کھانا انج کر کتنا انگلیاں چاول کھانا نہیں کرتا اور یہ کھانا بڑے فائدے بھی. چلو باہر آ پھر کبھی سیکھ. حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے نا بڑے پیار محبت اور کھانا کھاتا کہ حضور نے اپنے دستے مبارک میرے دسترخوان صاف کی.
جن ملوث دسترخوان بچھانا چاہیے، یہ بھی طریقہ کار ہوگا۔ دسترخوان حادثات کیتے کہ حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے آپ تک مہمان آئے اور آپ کا معمول سی کہ جدوں بھی وہ دسترخوان میلا ہونا سی آپ کو پھاڑ کے جا کے دور چھوڑ دیتے تھے، آپ بات کرتے تھے چند منٹ تو بعد دسترخوان پھاڑ کے باہر کر لیا ہوا۔ میں کہا گل سمجھ کے تجھے نہیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی معمول سی کہ آپ جدوں بھی دسترخوان میلا ہونا آپ نے یہ کرنا کہ دسترخوان اگ میں سدنا، جدوں دسترخوان چند منٹ بعد بالکل لے کے آ جانا، انہیں سفید ہو جانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی کا مہمان آئے تو دسترخوان گھاڑ والے بچھان لگے، جو دسترخوان بچھان لگے نا تے میلا تندور تے اپنی گھر کو روٹیاں لاندی ہون گے، آپ نے دسترخوان پڑھیا تندور میں سٹ چھڑیا، چند منٹ بعد لے کے آئے تو بچھا دیتا۔ مہمان حیران رہ گئے، کہنے لگے انس بن مالک اوہ گل سن میری، تیرے دسترخوان ہے یہ کپڑا ہے انہوں اگ نہیں لگی؟ یہ گل میں سمجھانا تو سمجھ لو۔ اللہ اکبر رسالت تو شان مصطفیٰ میرا کو سبحان کہنے لگے کہ اے انس بن مالک یار تیرے دسترخوان نو یہ اگ نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ انہوں نے آخر جب ساڑھے گھر دسترخوان ہوتا ہے کہ اسی تو انہوں دھونے تو دھوتا کے پھر اگے رکھنا ہے، وہ اگ میں چھٹیا پہلی باری دیکھیا اگ میں کوئی چیز جڑی ہے وہ صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ، اگ دا کام تے جلا دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لوگوں اے کوئی عام دسترخوان چلے گا، کہنے لگے کو عام دسترخوان تے نہیں نا؟ انہیں کہا کہ گل؟ انہیں کہا دسترخوان ہو گئے جنہیں نال قبلی والے نے اپنے ہاتھ صاف کی ہوئے، جنہوں حضور نے ہاتھ صاف کی تھے نا کہ میں سمجھ گیا کہ قبلی والا جنہوں ہاتھ لائے وہ جنم دی اگ نہیں جلا سکتی، کہ قبلی والے نے دسترخوان نو ہاتھ لایا تے ان دنیا دی اگ کیویں جلائے؟ ان دنیا دی اگ کیویں جلائے گی؟ یارو جس دسترخوان نو ہاتھ لگے، اللہ اللہ اکبر، بس میرے کی ختم ہو، جس دسترخوان نو ہاتھ لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دی وجہ ہے اللہ فرمایا سونا ہے تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے، یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھیا اور میں ترجمہ پنجابی کر لگا، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر جینے ہاتھ نو رب اپنا رب آکے جینے ہاتھ نو رب اپنا، فرمایا اللہ جل مجدہ کریم نے فرمایا تیرا نہیں ہے میرا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، تیرا نہیں ہے میرا ہاتھ ہے، تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے۔ کہ میں جملہ کہنا جو بڑے محبت رسول بارشاہ کی یہ دے پچھلی بار پنیر سے بھی بارشاہ کی کوئی کہنے اللہ جلہ کرے تھوڑا ذرا کٹھی ہو کے بیٹھو پھر کرنا دے ذرا کٹھی ہو کے میرا انتظام کرنا دے۔ تو حضرات گرامی میں آپ ذرا سامنے کہنا چاہنا کہ مسئلہ کر لینا انہوں کہنے چتھنا، ایک انہوں مسئلہ انہوں چتھنا کہ چتھنا معنی ہوتا ہے وہ غور و خوص کرنا، انہوں نتیجہ کرنا،
وہ دیتے غور و خوش تو بعد نتیجہ کرنا کہ یارو ذرا توجہ کرو یار اپنے ایمان نہ دسو جے دسترخوان نو ہاتھ لگے تو اگ نہیں لگدی انہوں اگ نہیں لگدی تے جنہاں دے جسم عطر رسول کریم نہ لگے انہاں دا ماواں دی کتنی شامل نہ جڑا صحابہ دے ہاتھ حضور دے ہتھاں نال لگے ہون انہاں دی کتنی شاناں نے او یارو دسترخوان نہیں جلدا حضور نے ہاتھ لائے نے پر جیدی گود وچ امام الانبیاء بیٹھے ہون لیٹے ہون سر رکھیا ہوئے جبریل بھائی لگا کہ آئے اس میری ماں عائشہ صدیقہ دی کتنی کی شان کر سکتے ہیں لوگ کوئی باتہ کر دے رہے کہ مولا عمر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ اندر آ گئے قریب ہو گیا کوئی گل نہیں رستہ بنا دو آگے آگے بیٹھ جائیے آجو کوئی گل نہیں یہ ٹائم ہے آپ اندر بیٹے آ جاؤ کوئی گل رب کا نظام میں کوئی وجہ بات کریں اندر آ جاؤ بیٹے رستہ دے دو نا بھائی رستہ دے دو اندر آنے میں رستہ چھڑ دو رستہ چھڑ دو بندے اندر آنے کوئی گل نہیں اندر تو آ جاؤ تو میں گزارش بھی کرتا تھا مولا روح رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے او یارو اسی عذاب نار کو بڑے ڈرتے پہ بھائی بولو نا بھی بڑی محبت اسی وہ رستہ دے دو 200 آپ پہ جانا یا آپ بھی اگے بھی ہو جاؤ اسی اگے بھی ہو جاؤ سارے کٹھے ہو اور جب بیٹھی رہا کٹھا کٹھے ہو کٹھی ہو جاؤ اللہ کرتے اور اگے آ جاؤ وہ بگر اگے ہو جاؤ کافی جگہ جا کانا ٹولا ہو کوئی گل نہیں ٹولا کانا ٹولا ہو کوئی گل نہیں اگے آ جاؤ بھئی اگے اور کاکا اور بیٹی اگے آؤ نا نہ ہو اندر بات کرے تو اندر آنے تو بات نہیں کرے ہو اللہ تعالیٰ اپنا بھئی رستہ تسی بھی رستہ دے چھوڑو چھوٹے رستہ کانوں لگا دیا کہ بیٹھ جانا اکرم صاحب تسی اگے آ جاؤ تسی جگہ ضرور آپ تو میں کوئی ایک دو دوسرا اللہ کے صفحہ کو اچھے کر سکتا کوئی بات تو میں گزارش کرا مولانا روح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے تو اے دلے اللہ اکبر اے دلے نادان تو کیوں پریشان اے دلے نادان تو کیوں پریشان ہے آپ فرمانے نے اے دلے ترسیدہ عزیز نارو عذاب شریف داد جان عاشق راجہ خان کشاد آپ فرمانے نے اے دل نادان تو عذاب کو نہ ڈارے نہ گھبرا ایسی مقدس ہستی دے ہاتھ اور مبارک ہونا دے قریب ہو جا کہ جے او دسترخوان نو ہاتھ لا جان کہ دسترخوان نہیں سڑدا تے تو مصطفیٰ دے قریب ہو جا تو کیویں سڑے گا یعنی تو قبلے والے دے قریب ہو جا تو کیویں سڑے گا یعنی جڑے ہاتھ لا دین جے تو قرب لین قریب ہو جان فرمایا کہ مصطفیٰ تینوں راتی ہاتھ لا دے سبحان اللہ ایک قریب ہو جی گا نا سبحان اللہ بابے ہم دے سبحان اللہ العظیم آپ فرمانے نے تو مصطفیٰ دے قریب ہو جا کہنا دے ہوٹ ہاتھ لگ جان کہ آگ جیڑی ہو دسترخوان نہیں جلاندی کہ مصطفیٰ کو کیویں گوارا ہوئے گا کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے سبحان اللہ اور میں مصطفیٰ کو کیویں گوارا ہوئے گا کہ میرا کوئی امتی جہنم میں جائے مولانا بشیر احمد کوٹوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اے دے فارسی ایک بار دوست ملے جا رہے فارسی پڑھا کرو پاہے سمجھ آمدی نہیں ہوتی مطلب پڑھا میں کہ کافی پڑھی ہے ان پہ پڑھنا شروع کرنا ہے آپ ترجمہ کر کے فرمانے نے کہ لوگوں میں تندرسہ مصطفیٰ کی نشان ہے آپ فرمانے نے فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا
شیخ الخطباء پیر طریقت رہبر شریعت پیر ابو طاہر عبدالعزیز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی محبت فرماتے سن، اور آپ بھی اس محبت میں اس طرح شعر پڑھنے ساتھ میں اس طرح شعر پڑھنا پیا. آپ فرماتے ہوں سن فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، اے فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک میری امتی بخشا نہ جائے گا. اور اللہ ہی جان تاغ غلام نبیوں میں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے. حضرات گرامی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں ہاتھ لا دے من اللہ دی بندے ہو جلدہ کوئی نہیں کہ قبلی والے صلی اللہ